وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بےکس حسین کے سوگوارو شب عاشور سحر کے وقت امام نے اپنے آنکھوں کو بند کی، پھر اپنی آنکھوں کو کھول کر فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا فرزند رسول خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ کئی کتے ہیں جو مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک سفید و سیاہ رنگ کا کتا ہے جو بڑھ بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا قاتل مبروس شخص ہوگا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اپنے نانا کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور نانا مجھ سے کہتے ہیں کہ اے حسین ہم تمہارے انتظار میں، آج شام کو افطار ہمارے یہاں کرنا۔ آزادارو، کس کی شان میں خطبہ پڑھوں؟ کس کی شان میں خطبہ پڑھتا تھا؟ آج اپنے مزار کو چھوڑ کر سر و پا برہنا سرزمین کربلا پر آئے ہیں، اور کیوں کر نہ آئے جس بیٹی کو زندگی بھر روتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں تھا، آج وہی بیٹی اپنے اس بیٹے کے غم میں جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اپنے سر کے بالوں کو کھول کے رو رہی ہے۔ ہاں آزادارو، اس ماں کا بیٹا سرزمین کربلا پر تنو تنہا رہ گیا ہے۔ کبھی فرات کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا عباس کیا اپنے آقا کی نصرت کو نہیں آؤ گے؟ کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب کو پکارتے ہیں اے میرے دوست حبیب دیکھو تمہارا یہ ساتھی اکیلا رہ گیا۔ تو کبھی اپنے کریل جوان بیٹا علی اکبر کو پکار رہے ہیں اے بیٹا علی اکبر برچھی کھا کے تم تو سو گئے، تمہارا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبنی۔ اے میرے شیرو، اے میرے وفادارو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟
پہلے جب بھی بلاتا تھا دوڑ کے آ جاتے تھے، آج بلا رہا ہوں کوئی بھی نہیں آ رہا۔ عزاداروں مقتل میں لاش ہائے شہداء ایک مرتبہ تڑپ گئی، آواز آئی آقا اے مولا ہم تو آنا چاہتے ہیں لیکن موت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ ہاں عزادارو عصر کا وقت آ رہا ہے، فرزند رسول کو اپنی حجت کو تمام کرنا ہے۔ 3 روز کا بھوکا پیاسا امام 72 کا داغ سینے میں اٹھائے ہوئے ضعف کے عالم میں ایک مرتبہ در خیمہ پر آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں السلام علیکی یا رقیہ ویا سکینہ ویا رباب ویا ام لیلہ یا زینب ویا ام کلثوم علیکن من السلام۔ اے بیٹی رقیہ، اے سکینہ، اے رباب، اے ام لیلہ، حسین کا سلام آخر قبول ہو۔ اے بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، اپنے ماجائے کا آخری سلام قبول ہو۔ عزادارو جب یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی ہے سیدانیہ چیخ اٹھی، مولا داخل خیمہ ہوئے، عجب بے کسی کا عالم تھا، کوئی گلے میں باہر ڈال رہا تھا، کوئی دامن پکڑ رہا تھا تو کوئی قدموں سے لپٹ رہا تھا۔ چاروں طرف سے یہ آواز گونج رہی تھی واہ حسینہ واہ مظلوم۔ مولا چاہتے تھے کہ بیویوں سے رخصت ہو کر خیمے سے نکلے۔ شہزادی زینب نے بڑھ کر ایک مرتبہ اپنے ماجائے کو سینے سے لگا لیا، کہا اے بھیا جب بھی نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے، جب بھی نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے اپنی بہن کو اپنے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، اے بھیا اب میں نماز شب کے لیے اٹھوں گی تو تمہیں نہیں پاؤں گی۔ مولا نے کہا بہن زینب نماز شب کے لیے اٹھنا، اپنے ماں جائے کو دعائے خیر سے یاد کرنا۔ مولا چاہتے تھے کہ خیمے سے نکلے، بہن نے پھر سے روکا، کہا بھیا ذرا ٹھہر جائے۔ مولا رکے، شہزادی قریب آئے، کہا بھیا ذرا اپنے قمیص کو گردن سے ہٹا لو، اپنے قمیص کو گردن سے ہٹا لو۔ مولا نے قمیص کو گردن سے ہٹایا، زینب نے بڑھ کر ماں جائے کے گردن کا بوسہ لیا۔ مولا نے پوچھا بہن یہ کیا؟ کہا بھیا اماں زہرا کی وصیت تھی، اے زینب میں کربلا میں نہیں ہوں گی، جب میرا لال مرنے کے لیے جائے میری طرف سے اس کے گردن کا بوسہ لے لینا۔ یہی وہ گردن ہے جس پر کسی ملعون کا خنجر چلے گا۔ یہ سننا تھا۔ مولا نے کہا بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں کو بڑھا دو۔ شہزادی نے بازوؤں کو بڑھایا، مولا نے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ اے بہن زینب بابا علی کی بات یاد آ گئی، میرے بعد ان بازوؤں میں رسیاں بندھی جائے گی۔ دیکھو بہن زینب صبر کرنا، امت کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرنا۔ بیویوں سے رخصت ہوئے اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر اس خیمے کے اندر آئے جس خیمے میں بیمار بیٹا سید سجاد غش کے عالم میں بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ آئے شانے کو ہلایا، اے بیٹا سید سجاد اپنی آنکھوں کو کھولو، تمہارا بابا آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ عزاداروں روایتوں میں ملتا ہے کہ روز عاشور عصر عاشور سے پہلے مولا اس قدر زخموں سے چور چور ہو چکے تھے کہ سید سجاد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، بابا کو نہیں پہچان سکا۔ ایسا احساس کیا کہ جیسے کوئی طائر
سر پر کھڑا ہوا ہے. کہا پھوپھی اماں سہارا دیجئے, سہارا دیجئے. پھوپھی نے بڑھ کر بھتیجے کو بٹھایا. سید سجاد نے بابا کی طرف دیکھا, پوچھا بابا لشکر یزید کے ساتھ کیا ٹھہری؟ مولا نے کہا بیٹا جنگ ٹھہری. پوچھا بابا اینا حبیب ابن مظاہر, اے بابا حبیب ابن مظاہر کہاں؟ مولا نے کہا بیٹا قد قتل, مارا گیا. سید سجاد نے پوچھا اینا عمی ابی الفضل العباس, اے بابا میرے چچا عباس کہاں؟ کہا خود قد قتل, مارا گیا. ایک ایک کا نام پوچھتے رہے سید سجاد. مولا کہتے رہے قد قتل. ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا بابا اینا اخی علی الاکبر, اے بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ شہزادی نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا, جوان بیٹے کا داغ سینے میں اٹھایا ہوا, کیا جواب دے گا میرا ماں جایا؟ مولا نے کہا بیٹا سید سجاد بس یوں سمجھ لو کہ اب مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی بھی زندہ نہیں رہا. یہ سننا تھا. کہا پھوپھی اماں میری عصا لائیے. شہزادی نے عصا دی تو عصا کے سہارے سے بستر سے اٹھے, تلوار کو لیا, چاہتے تھے کہ خیمے سے نکلے. مولا نے سنبھالا. سید سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا اب کوئی بھی تو زندہ نہیں رہا, میں جی کر کیا کروں؟ مولا نے بیٹے کو سنبھالا, لائے بستر پر لٹایا. کہا بیٹا سید سجاد تم بیمار ہو, بیماروں پر جنگ واجب نہیں. اے بیٹا صبر کرو, ابھی تمہیں کوفہ اور شام کے مصائب برداشت کرنے ہیں. عزادارو مولا نے سید سجاد کو بستر پر لٹایا, وصیتیں فرمائی, تاج امامت اپنے بیٹے کے حوالے کیا, تاج امامت کو سپرد سید سجاد کیا, اور پھر وہاں سے کھڑے ہوئے خیمے سے نکلنے لگے. روایتوں میں ملتا ہے جب سید سجاد سے رخصت ہو کر مولا خیمے سے نکل رہے تھے, ایک مرتبہ در خیمہ پر کھڑے ہو گئے, مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا. کہا بیٹا سید سجاد میری ایک اور وصیت سن لو بیٹا. زندان شام سے چھٹ کر جب تم مدینے کو جانا, میرے شیعوں کو سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے. کہنا ان سے کربلا میں نے انہیں بار بار یاد کیا, اس وقت بھی یاد کیا جب میرا اصغر تیر ظلم کا نشانہ بنایا گیا. سید سجاد سے رخصت ہو کر مولا خیمے سے نکلے. ہاں عزادارو صاحب اولاد کا مجمع ہے, اپنے اپنے دلوں کو تھام کر سنیے گا. مولا کی بھی ایک بیٹی تھی کربلا میں, 4 سالہ بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا. کہا جاتا ہے کہ جب مولا خیمے سے نکلے ہیں تو یہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. پوچھا بابا حل استسلمت للموت, بابا کیا سچ مچ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بابا کیا سچ مچ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مولا نے سکینہ کو سنبھالا. کہا بیٹی وہ جی کر کیا کرے جس کا کوئی بھی نہ رہا ہو. عزادارو سکینہ نادان نہیں تھی, سکینہ نادان نہیں تھی, لیکن شاید دنیا والوں کو بتانے کے لیے انصاف کرنا کتنی کم سینی میں مجھے یتیم کیا گیا ہے. ایک عجیب سوال پوچھا ہے. کہا بابا جاتے ہو تو جاؤ, لیکن بابا جنگل ہے, ڈراؤنی ہے, سورج ڈوبنے کے قریب ہے. اے بابا رات کو تو آ جاؤ گے. مولا نے کہا سکینہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے جا کر کوئی واپس نہیں آتا, بس یہ سننا تھا. سکینہ نے پھر سے پوچھا بابا جاتے ہو تو جاؤ, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جاؤ کہ آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی. 2 روایتیں ہیں.
مولا نے کہا سکینہ دیکھو تمہارا بھائی بیمار ہے، اس کے سینے پر سونے کے لیے ضد نہ کرنا، اے سکینہ آج کی رات تم خاک کربلا پر سو جانا۔ دوسری روایت میں ہے مولا نے کہا سکینہ آج کی رات تو اپنی اماں کے سینے پر سو جانا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، بچی نے ایک دم سے باپ کا ہاتھ چھوڑی، کہا بابا اماں کے سینے پر اصغر سویا کرتا تھا۔ مولا نے سکینہ کو سنبھالا، اے سکینہ زندگی بھر تو اپنی ماں کے سینے پر سوئی، تو زندگی بھر تو میرے سینے پر سوئی، اصغر اپنی ماں کے سینے پر سویا، آج کی رات انوکھی رات ہوگی، ہم تبادلہ کر لیتے ہیں، تو اپنی اماں کے ساتھ سو جانا، اصغر کو میں میدان میں لے کر سو جاؤں گا۔ بہلا کر مولا نے سکینہ کو خیمے کے اندر بھیجا، آئے ذوالجناح کے قریب کھڑے ہو گئے، فرات کی طرف دیکھا، کہا بھیا عباس کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کرو گے؟ کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کرو گے؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے سنبھالا، کہا بھیا عباس زندہ نہیں تو کیا ہوا؟ زینب ابھی زندہ، زینب آج تمہیں سوار کرے گی۔ عزادارو مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، الوداع کہا، اب جو میدان کی طرف جانے لگے ہیں، روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے، صاحب الدمعۃ الثاقبہ تحریر فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مولا گھوڑے کو بڑھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ مولا نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا اسپِ وفادار میں جانتا ہوں کہ تو بھی تھکا ہوا ہے، لیکن یہ تیری آخری سواری ہے، میرے بعد تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے نے اپنے سر کو جھکا لیا، گویا اپنے زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا آقا میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن ذرا میری سمو کی طرف تو دیکھیں۔ مولا نے سمو کی طرف دیکھا، سکینہ پھر سے خیمے سے نکل آئی تھی، سکینہ پھر سے نکل آئی تھی، گھوڑے کے سمو سے لپٹ کر کہہ رہی تھی ذوالجناح خدا کے لیے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا میدان میں واپس نہیں آیا۔ مولا گھوڑے سے اتر گئے، سکینہ کو سنبھالا، کہا سکینہ میں نے تو تجھے خیمے کے اندر بھیج دیا تھا، کہا بابا ایک خواہش ہے، ایک تمنا باقی ہے۔ پوچھا کیا ہے سکینہ؟ کہا بابا ذرا زمین پر بیٹھ جائیے۔ مولا زمین پر بیٹھے، کہا بابا اب ذرا لیٹ جائیے۔ مولا کربلا پر لیٹ گئے۔ سن سکو گے صاحب اولاد کا مجمع ہے، سکینہ نے کیا کیا؟ اپنے سر کو اپنے بابا کے سینے پر رکھ دیا۔ نیند آ گئی بچی کو، کچھ دیر تک سوتی رہی، پھر اٹھ کے کہا بابا خدا کے لیے جائیں، خدا حافظ جائیے۔ پوچھا سکینہ کیا ہوا؟ کہا نانا آئے خواب میں اور کہا سکینہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، حسین کو جانے دو۔ ہاں عزادارو محمد کا نواسہ چلا، فاطمہ کا لخت جگر چلا، علی کا نور عین چلا۔ عزادارو اعمالی صدوق میں ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت امام میدان کی طرف جانے لگے ہیں تو منصور نامی فرشتہ جس کے زیر قیادت 4000 فرشتے ہیں مولا کی خدمت میں پہنچا اور کہا اے حسین اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کی نصرت کروں، اگر آپ اجازت دیں تو ان ملائین کو میں فی النار کر دوں۔ مولا نے کہا اے منصور اگر یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے تو تجھے میری اجازت کی ضرورت نہیں، اور اگر اجازت کی ضرورت ہے تو میں نے مدد کے لیے میرے نانا کی امت کو پکارا ہے، فرشتوں کو نہیں بلایا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جنات بھی آئے، مولا نے ان کو بھی ٹالا اور آئے میدان میں۔ اس کے بعد
عزادارو سب سے پہلا کام جو مولا نے کیا اپنی حجت کو تمام کیے، آکے ایک خطبہ سنایا، خطبہ امام نے دیا، اور خطبے کے بعد جب مولا کی نظر پسر سعد پر پڑی تو آپ نے پسر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے کہ اس میدان میں میرے کتنے ایسے لاشیں ہیں جو تڑپ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے جینے کی امید نہیں، لیکن پسر سعد صرف اس لیے کہ تم میرے قتل سے بچ جاؤ اور شیطانیوں کا پردہ سلامت رہ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کرو۔ پسر سعد نے پوچھا کیا ہے حسین؟ مولا نے کہا کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میں اپنے نانا کے حرم میں چلا جاؤں گا۔ کہا حسین ممکن نہیں۔ کہا پھر پسر سعد ایک گھونٹ پانی کا تو مجھے پلا دے، ایک گھونٹ پانی کا مجھے پلا دے، پیاس کی وجہ سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے۔ کہا حسین پانی کا ایک قطرہ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ مولا نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر دستور عرب کے مطابق ایک کے بعد ایک میرے مقابلے میں آئے لڑنے کو۔ کہا یہ منظور ہے۔ عزادارو لڑائی شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک امام کے مقابلے میں آیا، امام نے جہنم واصل کیا۔ پسر سعد نے جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک گئے ہیں تو کوئی باقی نہیں رہے گا، حکم دیا بزدلو حسین پر ہجوم کیا جائے، حسین پر ہجوم کیا جائے۔ بس دشمنوں نے جب ہجوم کیا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے کبھی میمنہ لشکر پر حملہ کرتے تھے، کبھی میسرہ لشکر پر حملہ کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے دشمنوں تم نے میرے قاسم کو قتل کیا، اے دشمنوں تم نے میرے عباس کو قتل کیا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، خدا کی قسم کچھ بھی ہو میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا، اپنے نانا کے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ اتنا قتل کیا ہے امام باوجود بھوک و پیاس کے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ روز عاشور صبح سے لے کر عصر کے وقت تک مولا نے 1950 منافقوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ لیکن عزادارو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ ایک حسین تنہا حسین، 3 روز کا بھوکا پیاسا حسین، 72 کا داغ سینے میں اٹھایا ہوا حسین، ہزاروں کے مقابلے میں کب تک لڑتے حسین تھک گئے۔ غیب سے ندا آئی اے میرے حسین بس کرو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس پلٹ آ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی۔ عزادارو آواز کے سنتے ہی ایک مولا نے ایک مرتبہ اپنے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور گھوڑے پر یوں ہی بیٹھے رہے، کچھ دیر تک اپنے گھوڑے پر بیٹھے رہے۔ اللہ شجاعت کا یہ عالم، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا کے قریب آتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ دیر تک حسین یوں ہی بیٹھے رہے، پھر پسر سعد نے چلا کر کہا بزدلو حملہ کرو حسین پر۔ پھر کیا تھا، حرملہ نے مولا کے پیشانی کا نشانہ بنایا، تیر پھینکا، وہ تیر مولا کے پیشانی پر لگا، کسی نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، تیر اندازیوں نے تیر برسانا شروع کیا، ایک شقی نے سر حسین پر اس طرح پتھر پھینکا کہ فرزند رسول گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد بھی فوراً مولا زمین کربلا پر نہیں پہنچے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کے جسم مطہر کو تیروں نے اٹھایا، جسم مطہر تیروں پر معلق رہا۔ کچھ دیر کے بعد مولا زمین کربلا پر پہنچے۔ عزادارو
तबरी लिखते हैं कि जब हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे हैं, शहजादी ज़ैनब खैमे से निकली, तल्ले ज़ैनबिया की तरफ जाने लगी। क्या देखा कि एक 10 या 11 बरस का बच्चा खैमे से निकला और ऐसी तेजी के साथ मैदान की तरफ भागा है, दौड़ा है कि शहजादी उस बच्चे को संभल न सकी। वो बच्चा जनाब अब्दुल्ला यानी कि जनाब शाह कासिम का छोटा भाई और हसन का यतीम बच्चा था। ये दौड़ता हुआ मैदान की तरफ, ये तबरी लिखते हैं, दौड़ता हुआ मैदान में आया और आके एक मर्तबा अपने चचा के सरहाने बैठ गया। शहजादी तल्ले ज़ैनबिया पर आई। दूर से जो मंजर देखा शहजादी ने, अज़ादारों जो मंजर देखा, कहा जाता है जब तक जिंदा रही यही दुआ करती रही, परवरदिगार जल्द से जल्द हुरमला बिन काहिल वासिले जहन्नम हो जाए। क्या जुल्म किया है हुरमला ने करबला में। अब्दुल्ला आकर अपने चचा के सरहाने बैठ गए। तबरी लिखते हैं इतने में एक शकी नंगी तलवार लेकर आया, चाहता था कि उस तलवार से मौला पर वार करे। बच्चे ने कहा तुझे शर्म नहीं, फर्जंदे रसूल को तू कत्ल करेगा। बस उस शकी ने अजीब जुल्म किया है, बजाय हुसैन के बच्चे पर वार किया। एक शाना बच्चे का इमाम के सराहने ही कट के गिरा। बच्चे ने चिल्लाकर कहा अम्मू, मौला ने एक हाथ से भतीजे को संभाल लिया। इतने में हुरमला आगे बढ़ा, सीने अब्दुल्ला का निशाना बनाया। अब जो तीर छोड़ा है, तबरी लिखते हैं फनक़लब सबिय्यु अला सदरिल हुसैन, वो बच्चा उलटकर सीने हुसैन पर दम तोड़ दिया। कैसा कैसा जुल्म किया है इन्होंने करबला में। हाँ अज़ादारों, इस वाक़े के बाद कहा जाता है कि पिसर साद ने शिमर से पहले 2 लोगों को भेजा है हुसैन के सर को कलम करने के लिए। दोनों गए, वापस आ गए। एक आया पहले, आकर हुसैन को गौर से देखा, वापस पलट आए, कहा पिसर साद लिल्लाह, मैं हुसैन के सर को कलम नहीं कर सकता। कहा क्या हुआ? कहा जिसका सर सजदे माबूद में हो, जिसका सर सजदे माबूद में हो और वो कह रहा हो सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी, मैं उसके सर को कैसे कलम कर सकता हूँ। दूसरा शकी आया, वो भी वापस पलट आया, कहा पिसर साद हुसैन के करीब किसी खातून के रोने की आवाज आ रही है, हुसैन के इर्द गिर्द किसी मुअज्जमा के रोने की आवाज आ रही है। बस ये सुनना था। शिमर बेहया आगे बढ़ा, गोया कहा फातिमा ज़हरा को मैं रुलाऊंगा। आगे बढ़ा, अजीब बेअदबी की है उसने, आकर सीने हुसैन पर सवार हुआ। शहजादी ज़ैनब तल्ले ज़ैनबिया से इस मंजर को देख रही है। क्या किया उस शकी ने? पहले अपने पैर को सीने हुसैन पर रखा, अपने पैर को सीना या हुसैन पर रखा। शहजादी ने चिल्लाकर कहा पिसर साद लानत हो तुझ पर, फर्जंदे रसूल ज़िबा होने जा रहा है, तू खड़े रहकर देख रहा है। फिर सीना हुसैन पर बैठा। हुसैन ने अपनी आंखों को खोला, मौला ने अपनी आंखों को खोला, शिमर को देखा सवार है सीने पर। कहा सदक़ जद्दी रसूल अल्लाह, मेरे नाना ने सच कहा था। शिमर ने पूछा हुसैन तेरे नाना ने क्या कहा? कहा सबसे बदशक्ल और बदतरीन खलाइक तेरा कातिल होगा। यहाँ मौला ने यह फरमाया। अज़ादारों अजीब जुल्म किया है शिमर ने, अजीब जुल्म किया है। अज़ादारों मेरे में अभी यह ताकत नहीं, मेरे में यह ताकत नहीं है कि मैं अपने मुंह से ये बताऊं, ये अर्ज करूं शिमर ने क्या किया। बस इतना सुन लीजिए, फातिमा ज़हरा को रुला दिया। शहजादी तल्ले ज़ैनबिया पर खड़ी थी, नागाह देखा सियाह आंधी चली, फुरात का पानी मौजे मारने लगा, सरजमीन करबला लरजने लगा। मुनादी ने निदा दी अला क़द क़ुतिला इब्नु फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा का नूर ऐन मारा गया।
دوڑتی ہوئی تلئی زینبیہ سے اتری، اس خیمے میں آئی جس خیمے میں بھتیجا بیمار پڑا ہوا تھا، آ کے شانے کو ہلایا، بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو، یہ تو بتاؤ یہ کیسی خبر سنی ہے ہم نے۔ سید سجاد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو اپنے باپ کی ایسی حالت نہ دکھائے۔ دور سے دیکھا اپنے بابا کا سر نوکے نیزے پر چڑھا ہوا تھا، ایک مرتبہ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا، التماس دعا۔ اے بابی جان